حضرت عمر کی شہادت میں جس بندے نے مین کردار کیا اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ تو اس نے ایک دن حضرت عمر سے مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ مجھ سے 100 درہم ماہوار خراج وصول کرتے ہیں، جو کہ زیادہ ہے۔ یہ جب حضرت عمر سے خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تو اچھی طرح بتا کہ تو کیا کیا کام جانتا ہے۔ اس نے وہ سب کام بیان کیے جو کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا تیرے کام کی نوعیت کے لحاظ سے تو تیرا خراج جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے جتنے کام تو جانتا ہے۔ وہ لوہار بھی تھا اور بڑھئی بھی تھا، اس کے علاوہ وہ چکیاں بھی بناتا تھا، مختلف وہ مطلب دستکاری کے امور میں وہ بندہ ماہر تھا۔ تو حضرت عمر کے جواب پر وہ بندہ ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر نے چند راتیں گزاریں، اس کے بعد پھر وہ غلام ان کے پاس سے گزرا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ کیا مجھ سے یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو ہوا سے چلے؟ تو وہ ابو لولو فیروز ناراض اور ترش لہجے میں بولا کہ میں ضرور آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ اس کے بعد اس نے پشت اپنی حضرت عمر کی طرف سے پھیر دی۔ تو حضرت عمر اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کے ہمراہ تھی اور فرمایا کہ یہ جو بندہ بات کر گیا ہے نا ابو لولو، اس کے اندر ایک دھمکی چھپی ہوئی ہے، یہ اپنے لفظوں میں مجھے بتا گیا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہی ہوا، چند دن گزرے تو ابو لولو نے ایک خنجر اپنے ساتھ لے لیا جس کے 2 سرے تھے۔ صبح کی تاریکی میں مسجد کے کسی گوشے میں چھپ کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے حضرت عمر لوگوں کو جگانے نکلے۔ حضرت عمر روزانہ ایسا کیا کرتے تھے کہ نماز فجر کے موقع پر تھوڑا جلدی اٹھ جاتے اور لوگوں کو جب وہ مسجد کی طرف آتے تو دائیں بائیں جتنے وہ گھر وغیرہ ہوتے بازار میں تو وہ جگاتے جاتے ذرا کہ آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ سپیکر تو تھے نہیں۔ جب حضرت عمر اس کے قریب ہوئے تو اس نے حضرت عمر پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر کو 3 خنجر مارے۔ ان میں سے ایک جو خنجر کا جو حملہ تھا وہ زیر ناف تھا، جس نے پیٹ کی اندرونی کھال کو کاٹ دیا، اور اسی وجہ سے اس گہرے زخم کی وجہ سے حضرت عمر شہید ہو گئے۔ پھر وہ دوسرے جو مسجد میں لوگ تھے وہ پھر ان پر ٹوٹ پڑا، اور حضرت عمر کے علاوہ اس ابو لولو فیروز نے 11 آدمیوں کو مزید زخمی کیا۔ 11 آدمی جو نمازی تھے وہ جب کوشش کرتے تھے اس کو پکڑنے کی تو اس نے 11 بندوں کو مزید بھی زخمی کیا۔ جس وقت حضرت عمر کے خون جاری ہو گیا اور لوگ پے در پے ان کے پاس آ گئے تو فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عمر پر سلانِ خون کا غلبہ ہو گیا جس سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ حضرت عمر کو اٹھا کے ان کے مکان پر پہنچایا۔ عبد الرحمن نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ان کی آواز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابر عمر ہی کے پاس رہا اور وہ بھی برابر غش میں رہے، یہاں تک کہ صبح کی روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی ہو گئی تو انہیں کچھ افاقہ ہوا، ہمارے چہروں پر نظر کی اور فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا کہ اس کا اسلام نہیں جس نے نماز ترک کر دی۔ وضو کا پانی منگایا اور وضو کیا، نماز پڑھی اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، جاؤ اور دریافت کرو کہ مجھے کس کے مشورے سے یہ حملہ ہوا ہے۔
میں نکلا مکان کا دروازہ، یہ ابو عباس عبداللہ بن عباس، جو عباس ہے نا عبداللہ بن عباس، یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں مکان سے باہر نکلا، مکان کا دروازہ کھولا تو لوگ جمع تھے جو عمر کے حال سے ناواقف تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا امیر المومنین کے کس نے قتل کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ انہیں اللہ کے دشمن ابو لولو فیروز جو کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے، ابو لولو نے خنجر مارا ہے۔ میں اندر گیا تو عمر مجھ پر نظر جمائے ہوئے خبر دریافت کرنے لگے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ عرض کی مجھے امیر المومنین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریافت کروں۔ میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے دشمن ابو لولو مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ کو خنجر مارا ہے، اور اس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خنجر مارا، اور پھر ابو لولو نے ان لوگوں کو عمر کے علاوہ جو 10-11 بندے اور تھے خنجر مارنے کے بعد پھر اس نے خودکشی کر لی۔ فرمایا اس کے بعد عمر نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایسے شخص کو نہیں بنایا جو اللہ کے سامنے اس سجدے کی بنا پر مجھ سے محبت کرے جو کبھی اس نے کیا، اور اب ایسے نہیں جو مجھے قتل کرتے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے علاج کی کوشش کی گئی، ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی اس زخم سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد جو طبیب تھا اس نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جو وصیت وغیرہ ہے وہ آپ لکھ دیں، لکھوا دیں، مجھے آپ کے آثار جو ہے نا وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ آپ شام تک مشکل گزاریں گے، شام تک کا عرصہ۔ تو اس وقت جب لوگوں نے سنا تو لوگ رونے لگے۔ حضرت عمر اس وقت زندہ تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ پر نہ رو، جو روئے وہ چلا جائے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میت پر اس کے عزیزوں کو رونے سے عذاب کیا جاتا ہے؟ بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ یہ واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ قاتل جو ہے وہ ابو لولو فیروز ہی تھا جو کہ ایک